ایک بندہ پردیس میں بیٹھا ہوا ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا، پراپرٹی ٹائکون، تو اس نے جو کل پرسوں ایک سٹیٹمنٹ دیا، ایک ٹویٹ کیا کہ میرے پاس بڑے راز ہیں اور اگر میں نے منہ کھول دیا تو بہت سے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ منہ کھولو بھائی اپنا، اور کہہ رہے ہیں ججز، جرنیلوں اور سیاستدانوں نے ان سے پیسے اور دیگر مالی فوائد حاصل کیے، قوم کو بتائیے یہ کون لوگ ہیں. ویسے اس میں صحافی بھی شامل ہیں. میر صاحب بہت آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. میں اپنی بہن کا جواب دے دوں. ایک تو میں اپنی بہن کو جواب دے دوں کہ آپ کی صفوں میں آج بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنسیں کی، آج بھی انہی کے ووٹ پہ انہی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے. میں تو 9 مئی سے بہت پہلے نکال دیا گیا تھا بڑی اور جس آدمی کو کلیریفائی کرنے کو کہا تھا، جس پارٹی کے ممبر کو، خان صاحب اگر مجھ سے مانگتے تو میں جواب بھی دیتا. وہ میرے باس تھے. اس وقت میں نے آپ کو پتہ ہے 15 سال کیبنٹ میں ہاتھ نہیں ملایا، اور انہوں نے بھی بڑے بڑے وعدے کیے. آپ کی پرمیشن، ابھی آپ کے باس کون ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے تو کہا میرے آخری لیڈر عمران خان صاحب تھے، انہوں نے مجھے سیاست دکھائی، وہ بھول گئے. مجھے یاد ہے، میں تو کلیئر رکھتا ہوں اپنی بات کو. دیکھیں مجھے کوئی بات نہیں ہوتی. آج کل باس کون؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو دیکھیں میں تو سر، آپ مجھے ہر بار شہباز شریف صاحب کا ٹیگ کرتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں سر؟ میں تو ان کو بتا دوں پہلے، سوری میں ان ووٹ والوں میں سے نہیں ہوں سر جو ریوارڈ ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ سر کہ آپ نے کی بات کی صاحب کی بات کے اندر، دیکھیں آدمی کو کسی کا اچھا وقت ہو برا وقت ہو اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. میرے تو ان سے تعلقات ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں. میرا سوال ایک ہے، صاحب کے کیس کے اندر صاحب نے جب یہ سب کچھ کیا، جو ان پہ ساری چیزیں آئی ہیں، تو اس وقت کی جوڈیشری بھی ان کے ساتھ تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی. اس وقت کا کوئی پاکستان کا کوئی لیڈر ان کے نام دے دیں جو ان کے ساتھ نہیں تھا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہو. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، ایک بھی پولیٹیکل پارٹی آپ نہیں بتا سکتے. جوڈیشری بھی آپ کو ملے گی، اس میں اسٹیبلشمنٹ ملے گی. پرابلم یہ ہوا کہ آپ اگر ڈی جی ایس پی آر کے پچھلے بیان میں چلے جائیں، انہوں نے کہا تھا دہشت گردی کے اسپیکٹرم کے اندر ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کو ہم انڈو کریں گے. اور وہ انڈو کیسے ہوگا؟ جب پولیٹیکل فگرز کے پاس جو انت پیسہ آ رہا ہے اس کو روکا جائے گا. تو میں آپ کو گارنٹی سے آن ریکارڈ رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے لیے آج کی اسٹیبلشمنٹ، آج کا آرمی چیف لبیک کہے گا، وہ اس کو مدد سمجھے گا. آپ ان کے آگے ساری چیزیں بھیجے قوم کے آگے. اگر ان کے ادارے کا کوئی آدمی ہوا، انہوں نے جنرل فیض جیسا آدمی کو قربان کر دیا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوجی ابھی کا یا پرانے ریٹائرڈ فوجی کو وہ چھوڑ دیں گے؟ اگر ان کا اولاد بھی اس میں نظر آئی، میں آپ کو رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کا کوئی لو لاس نہیں ہے. اب وہ چیف کے آگے بند کچھ نہیں سکتے. اور پاکستان میں جو آج بہتری ہو رہی ہے اکنامکلی، تو عمران خان نے بھی کی سٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کیا، آپ بھی خیر مقدم کر رہے ہیں. میں خیر مقدم کہتا ہوں. میں تو صاحب سے آپ کے شو کے بعد ان کے بیٹے کو فون کرے کہوں گا کہ قوم کے اوپر یہ ایک ان کا لازم ہو گیا، خدمت ہوگی کہ وہ یہ ساری چیزیں آڈیو ویڈیوز، اور ان کے پاس ہیں سارے شواہد، وہ سب دکھائے. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، باقی تو سب پیٹی بند بھائی ایک دوسرے کو بچا لیں گے. آج کی موجودہ حکومت سے لے کے پچھلی حکومتیں، اس سے پچھلی حکومتیں اور آگے آنے والی حکومتوں نے سب نے سے فائدے اٹھائے. پرابلم یہ آج کی حکومت نے بھی اٹھائے. سر دیکھیں نا، یہ تو میر صاحب آپ کا تجربہ میری سیاست اس کے آگے اتنی سی ہے، تو یہ مسکراتے جواب ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر آپ ایشو کیا ہوا ہے اس آرمی چیف آف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر کی قیادت اور اس فوج کی قیادت کی کمزوری میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ صاحب کے پاس نہیں ہے. اور کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے اس آدمی کا، چیف کا، تو آپ دل کھول کے دکھائیں. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کاروباری آدمی اپنی اکاؤنٹیبلٹی جب فیس کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جو محرکات تھے، جن لوگوں نے فائدے اٹھائے، ان کو بھی اس گراؤنڈ کے اندر آنا چاہیے. اور غلط کیا ہے تو غلط کا جواب کاروباری ٹیبل میں بیٹھ کے اپنا غلطی بھی مان لیتا ہے، اپنا خمیازہ بھی بھر دیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بلیک میل کی بات، اگر ہم اس کو بلیک میل کے زمرے میں، جو کہ میں نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اور بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کے پاس جوڈیشری کی بھی ہے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، تمام لیڈرز کی بھی ہے، تمام بیوروکریسی کی بھی ہے، پولیس کی بھی ہے. بہت اچھا ہے کام انہوں نے کیا. اچھا کام ہے، لائیں دے لوگوں کی ویڈیو بنانا، لوگوں کے بارے میں ثبوت ڈھونڈنا، یہ کوئی اچھا کام ہے. نہیں میری بات سنیں، وہ سٹنگ آپریشن کر رہے تھے، یہ اچھا کام ہے. یہ اچھا کام ہے جب آپ اس آدمی سے جا کے صاحب سے جا کے نوٹوں کے گڈیاں خرید لے رہے تھے اور کنستہ بھر کے لا رہے تھے، ڈبے بھر کے آ رہے تھے، وہ اچھا کام تھا. وہ کیوں دے رہا تھا؟
تو وہ بھی یہ تو پاکستان کا سلسلہ میں سے رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں غلط بات ہے سر. نہ مجھے آئین اور قانون کی بات سمجھائیں, نہ مزید بات جس کی اپلیکیشن یہاں نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کرے. پاکستان میں 75 سال میں ہوتے. اس بار مسٹیک کیا ہوئی ہے؟ مسٹیک 2-3 لوگوں سے ہو گئی. پی ٹی آئی سے کیا مسٹیک ہوئی کہ فوج کے بارے میں جب پرانی پولیٹیکل پارٹیوں نے بات کی تو اتنی سی بات کی, فوج نے ان کو اتنا دے دیا. نون لیگ نے بات اتنی سی کی, ان کو اتنا ملا. جب پی ٹی آئی نے اتنا کر دیا, یہ طوفان کھڑا کر دیا. جو یہ چاہتے تھے سارے لوگ اندر سوچتے تھے کبھی ڈر ڈر کے, وہ سب کر دیا. آگے آگے دیوار کھڑی ہو گئی جس کا نام تھا چیف آف آرمی اسٹاف. ٹھیک ہے, اور یہ سب اس آدمی کے گواہ ہیں جس بے دردی سے اس کو نکالا گیا. یہ میری بہن بھی اس کو کبھی نہ کہہ سکتی. میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں تو دیکھیں میری بہن کہتا ہوں نا تو اس کا پالن ہمیشہ رکھوں گا. یہ کابینہ کی حیثیت تھی, اس نے سچ ہی بتایا تھا. یہ نہ مانے, ان کی مجبوری ہو سکتی, جیسے میں نے آپ سے کہا. اس میری بہن سے میں اچھا نہیں لگتا بولوں, آپ بچوں کی قسم کھا کے پوچھے کہ کابینہ میں 190 ملین پاؤنڈ کے اندر یہ وزیر بیٹھی تھی, میں وزیر تھا, میں نے آبجیکٹ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ بہن سچ بتائیے گا آپ اپنے بچے. ابھی جب پورا آئے گا تو آئی آنسر ایوریتھنگ. یہ والا مجھے بتا دیں. اب کیا میں نے یو اسپوک نہیں تو, لیکن آپ اکیلے نہیں تھے, شیریں مزاری بھی تھی. نہیں, فواد بھی تھا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہم نے تو اس کو پھر بولے تھے یا نہیں بولے تھے, تو کیس پوری کی پوری کیبنٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میر صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ میں بولا تھا تو میں بچ جاؤں, تو میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. اگر اس کے اندر کلیکٹیولی سب کے اوپر آتا سمیت میرے بھی, چاہے میں نے اس وقت آبجیکٹ بھی کیا, ہم بالکل اس کے ذمہ دار ہیں. چلیں اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب پہ کیس ہوا ہے, اور وہ جو لفافہ آیا تھا بند لفافہ کھولا نہیں گیا, پھر بھی کابینہ نے اس کو منظور کر دیا, پوری کابینہ پہ کیس نہیں بنتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں میرے صاحب, چونکہ بڑی لمبی ڈیٹیل میں یہاں پہ بات ہوئی ہے. اسپیسیفکلی اگر صرف القادر ٹرسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے, کتنی دفعہ ہم ایک بات بار بار کہیں کہ آپ اس چیز کی سزا دے رہے ہیں جس کا عمران خان بینیفیشری نہیں ہے. عمران خان کی جیب میں, عمران خان کے بینک اکاؤنٹ میں, ان کے اہلیہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں تو پیسے گئے نہیں ہیں. سپریم کورٹ کے اندر پیسے آئے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک یونیورسٹی بنائی گئی جس کا 190 ملین پاؤنڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے مصطفیٰ امپیکٹ کیس. اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ آپ جتنے بھی کلیکٹیو وزڈم ہوگی کابینہ کی, ناٹ اونلی پرائم منسٹر, دا ہول کلیکٹیو وزڈم. تو کلیکٹیو وزڈم میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو ڈیسیجن لیں گے تو پوری کابینہ اس کا حصہ بنے گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر بند لفافہ بھی تھا, ہم نے اس کو کلاسیفائی کر دیا کہ یہ برطانیہ کی ایجنسی کا اور 2 لوگوں کا آپس کی ٹرانزیکشن ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر پیسے ہیں جو شاید کبھی بھی پاکستان میں نہیں آنے تھے, جس کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے, سپریم کورٹ کو پاکستان کو فائدہ ہوا, ہمیں تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوا. ہم نے تو یونیورسٹی بنائی جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اب بھی تو کابینہ بیٹھی ہوئی ہے نا, شہباز شریف ہے نا اس کے وزیر اعظم, ساری کابینہ بیٹھی, ڈی کلاسیفائی کر دیں. نہیں, وہ اس لیے ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک خفیہ معاہدہ ہے. اچھا, پھر جب ایک خفیہ معاہدہ ہے اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل, میں نے تو نہیں اس کے پیسے دیے نا, حسن نواز نے اس کے پیسے دیے نا, اپنے پیسے کوئی 1 ہائیڈ پارک جو اس نے بیچا پتہ نہیں کتنے ارب میں اور کیا اس نے کیا, یہ تو اس کے پیسے کا اور ان کا معاملہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ ٹیریٹریز ایسی ہوتی ہیں جس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم خواہ کسی کو کیوں ڈیفینڈ اور کسی کو کیوں افینڈ کرتے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. جب میرے لیڈر عمران خان نے کہا ہے, وہ ایک شخص کا, ان کا عمران ریاض کا ٹویٹ بھی آیا کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا, میں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, میں نے تو کبھی کوئی فائدہ نہیں لینا, عمران خان نے کوئی فائدہ لیا ہے. آپ نے اب اس کو آپ سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں, تو آپ کائنڈلی پھر ڈی کلاسیفائی کریں چیزیں, لوگوں کو بتائیں, اور کابینہ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. لیکن اب اس کی آڑ میں آپ نے چیزوں کو خراب کرنا ہے. تو میں یہاں پہ آپ کو ویسے کچھ چیزیں بیٹھ کے بہتی ہوں, بہتر یہ نا کہ ہم اس چیز کے اوپر بات کر لیں کہ آج یہ جو انہوں نے کہا نا فیک نیوز کے بارے میں ویڈیوز, آپ نے اپنے سوال کیا کہ ویڈیوز دکھائیں. آج جب پیکا ایک, جب یہ لوگ, آپ کو پتہ ہے میر صاحب, کل اچانک سے رات کو میسج آتا ہے کہ انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ ہے. میں نے سمجھا خدا نہ خواستہ کوئی آسمان گر گیا, پاکستان میں سیلاب ہو گیا ہے, کہ ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, کہ انٹیریئر کمیٹی کا کل جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے 12:30 بجے. میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا, وہ تھا پیکا ایکٹ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کوئی سمری رات کو آ جائے گی. سمری بھی نہیں آئی, کوئی اس کی ڈیٹیل بھی نہیں آئی. صبح میں وہاں پہ پہنچی, میں خود پہلے پہنچی, میں نے کہا جی مجھے اس کی ڈیٹیل دیں. جب میں وہاں ٹیبل پہ بیٹھی تو کچھ تھوڑا سا اس میں پڑھنے کا موقع ملا. اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات, یہ میں اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر کمیٹی. مجھے افسوس یہ ہے کہ میر صاحب
ہم ادھر ادھر کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، بجائے اس کے کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ انٹیریئر کمیٹی جو ایک واچ ڈاگ ہے ایک منسٹری کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ لا اینڈ آرڈر کیوں ہے، اسلام آباد سے بھی لوگ کیوں ابڈکٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ قتل عام کیوں ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کیوں قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ ہر روز انٹیریئر کمیٹی میں ایک ایجنڈا یہ آتا ہے کہ جس نے بل نہیں دیا وابڈا کا اس کو بھی آپ کوگنیزیبل افینڈ کر دیں، آپ اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو پیکا ایکٹ کے بارے میں کچھ نہیں میں صرف آپ کو میر صاحب یہاں پر بھی آج بھی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو فوراً پاس کر دو۔ میں نے کہا 2-3 سٹینڈنگ کمیٹی میں آپ ہم اس کے اوپر بات کرنے دیں، آپ ہمیں بات کرنے دیں، آپ کا حکومت کا رائٹ، آپ بلڈوز کریں، آپ جو مرضی کریں، لیکن کوئی ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں اسی پہ یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو میں کہہ رہی تھی اگر فیک ویڈیوز کی بات کرنی ہے نا، یہ آپ فیک نیوز کی بات کریں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ہے، تو آج پی ایم ایل این جس حکومت جس اس کو ایجنڈے کو ایکٹ کو پاس کر رہی ہے، کیا مریم نواز نے خود پریس کانفرنس کر کے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس لوگوں کی ویڈیوز ہیں اور وہ ویڈیوز ختم نہیں ہوتی ہیں؟